السلام علیکم ناظرین، اقوال زرین دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے۔ وہ صف جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازا ہوتا ہے۔ فکر نہ کرے لوگ بھول جائے مگر اللہ نہیں بھولتا، آپ کی نیکیاں نہ لوگوں کی زیادتی۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بتاتا بلکہ تمہارا کل تمہاری زندگی بتاتا ہے۔ دنیا کے سامنے پینے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔ استغفر اللہ دل سے نکلی ہوئی یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیے، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہاری صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب جانتے ہو؟ اللہ تمہیں اپنی عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تم بہت پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں اپنی پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتے اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر کہ محسوس ہو۔ یا اللہ میری ماں کا سایہ میرے وجود پر ہمیشہ آباد رکھنا، آمین ثم آمین۔ جب قرآن مجید اور نماز ہماری معمول کا حصہ بن جائے تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہے۔ تنہائی میں قرآن مجید پڑھنا ایک خوبصورت احساس اور سکون دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پردہ کرنا شہید کی خون سے افضل ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا میٹھا ہے کہ اگر کوئی ایک بیمار ہو جائے تو دوسرے کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور اپنی جان کی پرواہ کی بغیر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ والسلام۔